عمر بادب ہو کر بابا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بابا نے ٹیک چھوڑی اور سیدھے بیٹھ کے اور دھیمے سے پر اثر لہجے میں کہنے لگے، حلاوت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہیں ٹھیک سے سمجھا پاؤں یا نہیں، مگر اپنی پوری کوشش کروں گا۔ بابا ایک توقف کے لیے چپ ہوئے اور پھر بولے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب ایک لڑکے اور کسی لڑکی میں نئی نئی محبت ہوتی ہے نا، تو شروع میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ محبوب کا نام لبوں پر تنہائی میں بھی لے تو اسے نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہر وقت انسان محبوب کی سوچوں میں گم رہتا ہے، کوشش کرتا ہے جتنا ہو سکے اسے رابطہ رہے۔ ساری رات چھپ کر باتیں ہوتی ہیں، لیکن دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے کو دل کرتا ہے، بلا وجہ ہنسی آتی رہتی ہے۔ ایک خوش ہو تو دوسرے کو بھی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک کو کوئی غم ہو تو دوسرا ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کا غم دور کرنے کی۔ فیوچر پلاننگ ہوتی ہے اور ایسا کرنے میں وہ بے حد خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تصاویر کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، ان تصاویر کو دیکھتے ہیں اور دل میں گدگدی سے محسوس ہوتی ہے، اور ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے نا؟ بابا نے پوچھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ جذبات صرف مرد و عورت کی محبت پر نہیں بلکہ ہر اس چیز سے متعلق ایسے ہی جذبات ابھرتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں، چاہے بے جان چیزیں ہی کیوں نہ ہوں، مثلا نئی کار یا کوئی نئی چیز وغیرہ۔ جی بابا ایسا ہی ہے، عمر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا جب ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نا، تب یہی اسی طرح کے لیے خالص جذبات اللہ کے لیے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہم ساری رات عبادت نہیں کر پاتے؟ کیوں ہم نماز کے لیے بھی خود کو زبردستی تیار کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس حلاوت نصیب نہیں ہیں، اگر ہے بھی تو انتہائی کم۔ بیٹا سنا تو ہوگا رابعہ بصری، جنید بغدادی وغیرہ اتنی عبادت کرتے تھے، فلاں نیک بندہ اتنی عبادت کرتا تھا، وہ مجبوراً نہیں کرتے تھے، نہ خود کو زبردستی یہ کرنے پر مجبور کرتے تھے، بلکہ انہیں حلاوت ملتی تھی۔ انہیں اتنا مزہ آتا تھا کہ باقی ساری لذتیں انہیں محسوس ہوتی ہی نہیں تھی۔ بابا سانس لینے کے لیے رکے اور تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، اور پھر جب بولے تو نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ان کی آواز بھر گئی۔ آنکھوں سے آنسوں کے کچھ قطرے گالوں پر اتر آئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں بیٹا، جس کو یہ حلاوت مل جاتی ہے نا، وہ اس کو اتنا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں کہ وہ دنیا بھول جاتا ہے۔ وہ بھرے مجمع میں بھی دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں تکلیف ملنے پر بھی مزہ آنے لگتا ہے کہ بے اختیار اللہ سے کہتا ہے کہ تیری خاطر اور تکلیف آئے۔ اسے اللہ کہنے میں بھی سرور محسوس ہوتا ہے۔ وہ سولی چڑھ کر بھی مسکراتا رہتا ہے اور اپنے زخموں کو دیکھ کر کہہ کے لگاتا ہے، جسے حلاوت مل جائے اس کا دل لگتا ہے مسجد میں، دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ جاؤ جاندار اور بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت کرو، اللہ دل کی آنکھیں کھول دے گا، جسم کے کانوں کو اللہ کو ناپسند کلاموں کو سننے سے روک دو، اللہ روح کے کان کھول دے گا۔ یہ دو کام کر لو، حلاوت ملے گی۔ حلاوت مل گئی سمجھو، ہر نیکی کی توفیق مل گئی۔ بابا بولتے بولتے تھک گئے تھے، انہوں نے پھر ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لی۔ عمر خاموشی سے اٹھا اور سلام کر کے واپس ہو لیا۔ بابا نے زیر لب سلام کا جواب دیا۔ جب عمر دروازے سے باہر نکلنے لگا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بابا سجدے میں پڑے تھے اور ان کا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس منظر نے ایسا دل پر اثر کیا کہ عمر کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے جھولی اٹھا کر دل ہی دل میں کہنے لگا، یا اللہ، میں نے آج تک کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی، تو جانتا ہے۔ یا اللہ، آج پہلی بار تیرے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں۔ میں مانگتا ہوں، فقیر ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تو دیتا ہے، مجھے ایمان کی حلاوت نصیب فرما، مجھے ایمان کی حلاوت نصیب فرما، مجھے ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے دو آنسوں کے قطرے اس کی جھولی میں جا گرے۔ ادھر ایک نوجوان عشق حقیقی کی طلب میں تڑپ رہا تھا، ادھر عشق مجازی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ عائزہ کبیر کوئی عام لڑکی نہیں تھی، لڑکی بہت خوبصورت نہ بھی ہو لیکن امیر ہو تو یہ امیری عام سی لڑکی کو بھی بڑی دلکش بنا دیتی ہے، مگر جب خوبصورتی بھی ہو اور امیری بھی،
یہ تو دو آتشاں والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال عائزہ کی بھی تھی، شہر کے مشہور رئیس خاندان کی اکلوتی بیٹی، اور اوپر سے حسن بھی۔ دونوں چیزوں نے اس کی شخصیت کو چار چاند لگائے، جسے پانے کو نہ جانے یونیورسٹی کے کتنے دیوانے خواب دیکھتے تھے۔ حسن ہو تو مغروری آ ہی جاتی ہے، مگر حسن بھی ہو، دولت بھی ہو، تو پھر تو مغرور کی انتہا کہاں۔ وہ بھی مغرور تھی بہت، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ بے چین تھی۔ وہ خود کو منفرد سمجھتی تھی، مگر جس نے اس کو بے چین کر دیا تھا وہ بھی انہی کی طرح کا منفرد تھا۔ اگر دونوں میں حسن اور دولت کی بنیاد پر موازنہ کیا جاتا تو ایک زمین تھی تو دوسرا آسمان، کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ مگر عمر کا سادہ سا چہرہ اس کے خیالوں میں ایسے چپکے سے آتا کہ وہ خود بھی چونک جاتی۔ کیا مصیبت ہے؟ کلاس میں بیٹھے بیٹھے بڑبڑائی، کیا ہے اس میں؟ کیوں اس کا چہرہ بار بار آتا ہے خیالوں میں میرے؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، مگر جتنا وہ اسے نظر انداز کرنا چاہ رہی تھی اتنی ہی شدت سے اس کا خیال آ جاتا تھا۔ آخر بے بسی سے اس نے اپنا سر ڈیسک پر ٹکا دیا۔ کہیں قریب ہی کسی نے موبائل پر غزل لگا رکھی تھی، اے زندگی میں تجھے ڈھونڈوں کہاں، تجھے ڈھونڈوں کہاں، ندیاں کے لہروں میں، اپنوں میں غیروں میں، پھولوں میں کلیوں میں، سپنوں کی گلیوں میں، تتلی کی رنگوں میں، اڑتے پتنگوں میں، کھلتے گلابوں میں، بہتے چنابوں میں، سات آسمانوں میں، سارے جہانوں میں، آواز دے تو ہے جہاں، اے زندگی میں ڈھونڈوں کہاں، تجھے ڈھونڈوں کہاں، دیکھا نہیں ہے پھر بھی تیری صورت بنتی رہتی ہوں، تیری آنکھوں کو اپنے دل پر دستک سنتی رہتی ہوں، کوئل کی کو کو میں، سندل کی خوشبو میں، بادل کے آنچل میں، ہر لمحہ ہر پل میں، گاؤں کی پنکھٹ میں، گلیوں کی چوکٹ پہ، برفیلی راہوں میں، پیڑوں کی باہوں میں، سات آسمانوں میں، سارے جہانوں میں، آواز دے، آواز دے تو ہے جہاں، اے زندگی میں تجھے ڈھونڈوں کہاں، اپنوں میں غیروں میں، پھولوں میں کلیوں میں، سپنوں کی گلیوں میں، تتلی کی رنگوں میں۔ ایک سانگ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا۔ آئزن لفظوں میں کھو گئی، اسے لگ رہا تھا جیسے واقعی اس کی زندگی کھو گئی ہے اور اب اسے اپنی زندگی کو ڈھونڈنا ہوگا۔ سیٹھ علیم اور قاسم اپنے سیکیورٹی چیف کے ساتھ بیٹھے پلان بنا رہے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اپنے آپ کو بچا کر۔ نعمان کہہ رہا تھا جیسے اس چور نے ذہانت دکھائی ہے، اب ہماری باری ہے، جو غلطی اس نے کی ہے ہم وہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ میں نے جگہ کا تعین کر لیا ہے، وہ اپنی بہن کے گھر رہتی ہے، یونی سے اس کے گھر کے راستے میں شہر کا سب سے بڑا قبرستان پڑتا ہے، وہ جگہ بیسٹ ہے۔ آس پاس کوئی کیمرہ نہیں، لنک روڈ ہونے کی وجہ سے ٹریفک بہت کم ہے، صرف 2 گارڈز بہت ہوں گے اس کام کے لیے جو گن پوائنٹ پر اسے اغوا کر کے فارم ہاؤس لے آئیں گے، جہاں ہم اس کے انتظار میں ہوں گے، نقاب میں سامنے آئیں گے، ضرورت پڑی تو وہیں دفنا دیں گے۔ نعمان نے بڑی صفاقت سے کہا، ٹھیک ہے، تفتیش کے بعد جو رزلٹ نکلے مجھے بتا دینا۔ علیم نے اٹھتے ہوئے کہا اور قاسم سے مخاطب ہو کر کہا، چلو قاسم، اور باہر نکل گئے۔ قاسم نے باہر نکلنے سے پہلے نعمان کو سرگوشی میں کہا، تفتیش کے بعد مجھے موقع دینا، پرانے حساب چکانے ہیں مجھے۔ قاسم کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، کیوں نہیں، کل پارٹی ہوگی، نعمان نے بھی معنی خیز لہجوں میں کہا۔